يا نفس إن لم تظفري. پچھلے کچھ وائس نوٹ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ سکھائی گئی دعا جو کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے اس نے تمام انسانیت کو سکھائی، اور اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ربنا سے اگر دعا کا آغاز کریں تو خوف اور امید دونوں چیزیں، یعنی خوف اس چیز کا کہ ہم آگے وہ چیز ریپیٹ نہ کریں، اور امید اس بات کی کہ ہم بخشے جائیں گے، اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گناہ کے لیے جو ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ظلم کا یوز کیا، اس کی بھی ہم نے امپلیکیشنز پچھلے وائس نوٹ میں دیکھی۔ بٹ اب وہ حصہ آ رہا ہے جس میں ہم نے، یعنی پہلا جو پارٹ تھا ربنا ظلمنا انفسنا، جس میں اقرار تھا، اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا پہلے ربنا میں، یعنی اس کو ہم نے کال آؤٹ کیا تھا، اور ظلمنا انفسنا میں بیسیکلی اقرار تھا۔ تو پہلا پارٹ واز کالنگ آؤٹ، اور دوسرا پارٹ جو تھا وہ تھا اقرار کرنا، یعنی شرمندگی کا اظہار کرنا، اپنے گناہ کے اوپر سچی ندامت کا اظہار کرنا۔ اب وہ پارٹ آ رہا ہے، اصل پارٹ، جو کہ ہے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا۔ سو اس میں کیا آتا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور بضرور، فار شور شارٹ، یعنی لام کو قسم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً آئی سویئر بائی اٹ کہ تم جو ہے پھر ہم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سو اب اس وائس نوٹ میں ہم مغفرت کے حوالے سے بات کریں گے، جو غفرہ کی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ٹرانسلیشن میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخشا، لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ غفرہ یغفرو کا میننگ ہوتا ہے ڈھانپنا، کور کرنا، اور گناہ کے لیے، بخشنے کے لیے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دے، یا مغفرت کا ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سن کو کور کر دے، اس گناہ کو کور کر دے۔ اب سب سے پہلی چیز، اگر آپ اس کی لینگویج دیکھیں کہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور بضرور جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ اب یہاں اگر دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بخشش کو منسوب کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف، یعنی ان ادر ورڈز اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ کیا کام کر سکے کہ ہمیں بخشش دے سکے؟ سو پہلی چیز نمبر 1 جو ہم لرن کر رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں نے کر دیا ہے گناہ تو مجھے جانے کی ضرورت، صرف سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی اور آخری ذات جس کی طرف مجھے ٹرن کرنا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ہے وہی جو کہ اس سے مجھے نجات دلا سکتا ہے۔ اس گناہ کو اگر میں نے کسی اور کو رانگ کیا، آبویسلی اس سے معافی مانگنی ضروری ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے معافی مانگنے کی جو میرے اندر موٹیویشن آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات، اس گناہ کے بعد جو میرے اندر گندگی آئی ہے، وہ جس فیلنگز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ظلم کرنے سے جو آئی ہے، ان سب کی سب سے آخر کار مجھے پاکیزگی کی معیار بھی عطا کرے گا۔ تو پہلی چیز واٹ وی آر لرننگ ہے اس کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ سو تھنک اباؤٹ دس، اگر آپ کسی اور سے معافی مانگ بھی لیں، کسی اور کے ساتھ آپ نے گناہ کیا کوئی، رائٹ، کسی کے ساتھ زیادتی کی، اور آپ کے اندر ایک موٹیویشن آ گئی، آپ کو احساس ہو گیا اور آپ نے اس سے جا کے معافی مانگ بھی لی، اس نے آپ کو معاف کر بھی دیا، بٹ اسٹل جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ وہ جو اندر گندی فیلنگز تھیں، یا وہ جو ان سے جو پاک ہونا تھا، ان کو آپ نہیں کر سکیں گے، رائٹ۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگلا میننگ اس کا کیا آتا ہے کہ جب ہم گناہ بخشے جائیں گے تو آبویسلی آخرت میں اگر یہ گناہ نہ بخشے جائیں تو ہمیں ان کا نقصان ہوگا۔ تو دو میننگز، پہلا میننگ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نمبر 2 یہ کہ ظاہری بات ہے اگر یہ گناہ ہمارے ساتھ چلے اور ہم آخرت میں گئے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت کا نقصان ہوگا، جو کہ بہت بڑا، بلکہ اٹ از دی الٹیمیٹ لاس۔ دس از دی ایویڈنٹ میننگ، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بٹ یہاں ایک بات سائڈ نوٹ پہ ضرور کہہ دوں کہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیں کہ وہ ایک چھوٹا سا گناہ جو ہم کرتے ہیں، کسی کو ڈسکس کر لیا، کسی کی غیبت کر لی، جو ہمارے لیے ایک مکھی کے برابر ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں تو بہت بڑی بات ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یا کوئی بھی ہم گناہ کرتے ہیں، رائٹ،
کوئی شخص زنا کرتا ہے، کوئی شخص اور قسم کے فحاش کام کرتا ہے یا اور گناہ کے کام کرتا ہے، سو ایٹ دی اینڈ وہ پلیجر جو گناہ کا ہے وہ مومنٹس کا ہوتا ہے، کچھ مومنٹریلی پلیجر ہوتا ہے، لیکن جو اس کے عوض ہمیں جہنم کی طرف پھینکا جائے گا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ تو جسٹ اگر ہم وہی ظلم والی اس کے اوپر ہم جائیں اور اس کو سوچ لیں تو ہم اس سے بچیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے تیسرے میننگ کے اوپر جو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اس کا میننگ کیا ہے؟ غفر یغفر ایکچولی مینس ٹو کور۔ تو اب اگر کور کرتے ہیں، سو اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم یہ اس دعا میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں، ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اب تک، ان میں سے کچھ شاید ہم چھوڑ بھی چکے ہوں یا کچھ ایسے ہوں جو ہم ابھی بھی کر رہے ہوں۔ جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ اگر یہ ایویڈنٹ ہو جائے اور چہرے کے اوپر وہ چیز آنا شروع ہو جائے، رائٹ، تو ہمارے یعنی چہرے جو ہیں وہ اعمال کی عکاسی کر رہے ہوں، تو ذرا سوچیں کہ ہم سب کے چہرے کتنے بھیانک ہوں گے، یا ہم سب کو ایک دوسرے کی پرائیویٹ لائف کا پتہ چل جائے، ہم سب کو ایک دوسرے کے گناہ پتہ چل جائے، تو امیجن کریں کہ کیا حال ہوگا۔ سو واٹ دا تھرڈ میننگ از امپلائنگ از کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں ابھی ہم نے یہ گناہ کر لیا، اگر تو نے ہمیں کور نہ کیا، یہ جو غلاظت ہم نے اپنے ساتھ چمٹا لی ہے، یہ جو گناہ ہم ابھی کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں اس سے پاک نہ کیا تو یہ اور تو ہماری عزت، ہمارا سب کچھ، ہماری پریسٹیج، ہماری ڈگنیٹی، ایوری تھنگ از جسٹ ڈسٹرائڈ، بیکاز اب یہ سب تو یعنی وہ آخرت والی چیز تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں اگر کسی نے کور کیا ہوا ہے، کسی نے ہمیں، یاد رکھے میں نے پھر کہا کہ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ کور کرنا۔ اس نے اگر ہمیں کور کیا ہوا ہے ہمارے گناہوں کو، رائٹ، تو یہ اسی کی مہربانی ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ مغفرت دی، یعنی کہ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، نمبر 2 اگر تو نے نہ کیا تو آخرت میں ہم بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور نمبر 3 اس دنیا میں بھی تو نے ہی ہمیں جو عزت دی ہوئی ہے، جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے، اور اگر ہم کر لیں جو کہ ہم کریں گے کیونکہ کلو بنی آدم خطاؤن، تو پھر ہم اس سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔